السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنگ بندی کی جو بات ہوئی تھی، اس حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں اور جنگ بندی جو ہوئی ہے اس کے اوپر آخر جو بھی بات ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ڈیل آئے گی سامنے، اور ڈیل بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے۔ افغانستان کا مسئلہ بھی تھا، کشمیر کا 370 کا بھی میں نے بتایا تھا، اور بہت سارے معاملات ہیں پس پردہ جن کو ہم کسی دوسرے چیزوں کے ساتھ آگے جوڑ کر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز نئی بڑی سامنے آئی ہے اور بڑی مصدقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پر بھارت نے رکوانے کی ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا دیسی الفاظ میں کہ جوتے پڑنے لگے تھے سر پہ، اور جو چائنا نے ان کو ٹیکنالوجی دی تھی اسی وجہ سے سارا سب کچھ جام ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک اور جو دوسری سب سے بڑی وجہ تھی جس پہ فوری طور پر امریکہ وغیرہ بھی متحرک ہوئے، ایک تو یہ وجہ تھی، میں نے آپ بتایا تھا کہ بھئی امریکہ ان کا لائی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک تھی جس پر ساری دنیا کا اچانک جو ایک دم فوکس ہوا اس جنگ کو رکوانے پر، وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے جو میزائل اٹیک ہوئے تھے برہموس کا، آپ نے سنا ہوگا کہ جو برہموس کا جو ان کا تھا میزائل کا جو گودام تھا، آپ نے ٹی وی میں بھی سنا ہوگا، خبروں میں بھی سنا ہوگا، اس وقت لوگ سن رہے ہوں گے، تو وہاں کے برہموس کے ایک میزائل کا گودام تھا جس کے اوپر ان کا ایک پاکستانی جو ایئر فورس نے اٹیک کیا تھا ہمارے شاہینوں نے، اس پہ وہاں پر خبر یہ آئی تھی کہ وہاں سے کچھ نیوکلیئر جو ایسی چیزیں تھیں وہاں پر جس کے کہ وہاں سے نیوکلیئر جو ان کے جو ذرات ہے، جو تابکاری ہے، وہ نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، یا کہیں کہیں وہ چیز جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آلات لگے ہوتے ہیں جو ہر قسم کی تابکاری کو اگر خدا نہ خاصا اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو بتایا یہ گیا تھا کہ وہاں پر وہ تابکاری کے ذرات یا وہ چیزیں وہ نکلنی شروع ہو گئی تھیں، اور فوری طور کے پر جو ہے جو وہاں بھی کہ نیوکلیئر جو ان کی وارننگ ہے جو انڈیا کی، انہوں نے ان کو وارننگ دی، اور فوری طور پر جو انٹرنیشنل جو ایٹامک انرجی ہے ان کے لوگوں سے بھی فوری طور پر، یہ تو بہت بڑا ایک امیجیٹ سلسلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت فاسٹ ٹریکنگ ہوتی ہے ان کی، منٹوں کے اندر ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فوری طور پر یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو جتنی جلدی ہو سکے جیسے ہو سکے فوری طور پر رکوایا جائے، تاکہ وہاں جا کر دیکھا جائے اور اس چیز کو روکا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ نیوکلیئر تو ہو ہی نہ، اور بغیر نیوکلیئر جنگ کے تباہی جو ہے وہ نیوکلیئر والی ہو جائے۔ تو یہ ایک سامنے آپ نے دیکھا ہوا، یہ جو چیز چل رہی ہے یہ بھی انڈین کی طرف سے ہی دی گئی ہے، اور پھر میں نے ذرا اپنے طور پر جب بھارت سے پتہ کیا تو پتہ لگا یہ چیز بالکل درست ہے۔ تو یہاں یہ بتانا ضروری تھا کہ بہت ساری باتوں کے پیچھے ایک یہ بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، آپ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ یہ باہر ابھی میڈیا میں کہیں یہ نہیں آ رہی، ہو سکتا اب آ جائے، کیونکہ کل میں نے ایک جگہ پریس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، دوسرا اس وقت ایک اور جو پاکستان کا جو اندرونی جو مسئلہ ہے اس پہ آنے سے پہلے میں عمران خان کے حوالے سے آنے سے پہلے میں ایک آپ کو بات یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ جو ہیں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو آج سے چند ماہ قبل جب یہ فوری طور پر ٹرمپ آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جو ابراہم اکارڈ جو ٹرمپ کے پہلے ٹرم کے اندر رہ گیا تھا، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرانے کا جو ایک تھا پلان، اس پلان کو یہ سب سے پہلے مکمل کریں گے۔ تو یہ جو اب جو اسرائیل کا جو مشرق وسطیٰ کا جو ان کا دورہ ہے، بلا شبہ یہ ابراہم اکارڈ کی منظوری کے لیے ہے۔ اب ابراہم اکارڈ کی میں ساری تشریح دے چکا ہوں، 15-16 منٹ کا ویلاگ ہوتا ہے، بس میں یہاں ایک سلیس چھوٹی سی بات کر دوں آسان الفاظ کے اندر کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ در حقیقت ایکسٹینشن آف اسرائیل، یعنی اسرائیل کی توسیع، جسے دوسرے الفاظ میں ہم گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اس کی توسیع، اور اس حوالے سے دوسرے ان تمام ممالک کی منظوری لینا، یعنی کہاں کہاں اسرائیل کو جو ہم بڑا کرنے جا رہے ہیں وہ دریا نیل سے جو آج تک ان کا پلان ہے، تو وہاں تک جو کریں گے اس سطح پر لوگوں کو ساتھ لینا، اور ان تمام مسلم ممالک کو یہ کہنا کہ جناب اگر یہ اسرائیل اگر بڑا ہو جاتا ہے، اسرائیل کا تھوڑا سا اگر کیا کہتے ہیں رقبہ بڑا، یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا ہی کہیں گے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا وہ مثال سنیے نا، انگلی پکڑوائی تو وہ گلا پکڑ لیا،
تو وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ آگے لے کے جائیں گے. تو اس لیے ان کا یہ دورہ ہے اور یہ دورہ ان کا بڑا کامیاب ہے. کل میں نے ایک جگہ بات کی تھی، آپ نے شاید اخبارات میں دیکھا ہوگا، انٹرنیشنل اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو میں نے کل ہی بتا دی تھی یہ بات کہ یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ ٹرمپ کا جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل کی جو ان فیوچر جو بہت بڑی جو اس کی ان کا جو توسیع منصوبہ جو ہے اس کے حوالے سے ہے اور یہ اسی پہ ہوگا. تو آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت وہ یہاں سے نکل چکے ہیں سعودی عرب سے، اور اب وہ سیدھا پہنچیں گے غالباً قطر، اور قطر سے پھر شاید غالباً جہاں تک میرا خیال ہے وہ دبئی بھی جائیں، یو اے ای بھی جائیں، اور یو اے ای کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل جائیں، یا ہو سکتا ہے نہیں بھی جائیں، لیکن یو اے ای تک تو مجھے پتا ہے وہ ضرور جائیں گے. اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے سارے معاملات جو ہے ٹاپ پرائرٹی وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو مسلم ممالکوں سے یا تعلقات قائم کرانا، تسلیم کرانا، قریب کرانا، جو بھی الفاظ جیسے آپ مناسب سمجھتے ہوں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس ٹرپ کا ایشو ہے وہ ایشو اسرائیل ہی ہے. بات ہوئی ہے شام کے صدر سے، سننے میں آ رہا ہے، اور اس ملاقات کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہوگی شام کے صدر سے، کیونکہ یہ اب ان کے اعلان میں ہو گیا ہے کہ شام کے صدر سے بات ہوئی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ان سے بات چیت کریں گے، اور شاید ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کروں تو ملاقات ہو بھی گئی ہو. تو اس ملاقات کے بعد بھی شاید وہ یہی کہا جائے گا شام کو بھی کہ وہ جو ہے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں. دیکھیے اب جو سعودی عرب کے اندر جو انہوں نے کل یہ بات کی ہے، ٹرمپ نے ایک بڑی بات انہوں نے کہی کہ جناب ہم شام سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں. اب لوگ بہت پریشان ہیں، کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ فیض صاحب یہ ٹرمپ نے شام پہ سے پابندیاں کیوں اٹھائیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، عرب میڈیا پہ بھی کہا، ایران پہ تو بھی خالی 2-4-6 دن پہلے میں نے یہ بات ساری بتائی تھی کہ وہاں پہ جو دروز قبائل ہیں اور جو اسرائیل کے حامی ہیں اور جو الجولانی کی وہاں حکومت ہے، وہ میں نے واضح بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسکلی نام ان کا ہے الجولانی، نام ان کا ہے دروز قبائل، لیکن بنیادی طور پر یہ اسرائیل کا ہی حصہ ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. یہ سارے کے سارے، اور جو الجولانی ہے یہ سیم لائک اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے اسرائیل نے اپنے کسی نمائندوں کو بٹھا دیا ہو. تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جو اس وقت ہے شام کی صورتحال وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر جو ہے ترکی کو بھی کہا گیا تھا، یہ میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں، ترکی کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ جس وقت بشر الاسد کا تختہ الٹا تھا، یہ بڑی خبر ہے، اہم ذرا غور سے اب یاد رکھیے گا ذہن میں، کیونکہ تاریخ میں آگے چیزیں کام آتی ہیں. یا دوبارہ ریپیٹ کرو، جب تختہ الٹا گیا تھا بشر الاسد کا تو ترکی نے ساتھ دیا تھا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ترکی کا کام یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ترکی نے ساتھ دیا کیونکہ ترکی کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو علاقے شام کے اندر جو پی کے پاس ہیں وہ ہم آپ کو دلوا دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم پی کے کو کہہ دیں گے جو مطلب ہے جو تنظیم باغی ترکی کے خلاف، وہ ان کو آپ کے ساتھ ملا دیں گے، یا اگر کم از کم اگر ساتھ نہیں ملتے تو آپ کے خلاف وہ بغاوت ختم کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا لالچ تھا ترکی کو، اردگان کو. تو اردگان ان کے ساتھ مل گیا، اور اردگان ان کے ساتھ ملنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر ترکی نے پیش قدمی کی اور وہاں پہ بشر الاسد کی حکومت گرا دی اور الجولانی آ گئے. جب جولانی آ گئے اور وہاں پہ جب ہوئی تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا اردگان نے ٹرمپ سے کہ جناب آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، تو یہ جو پی کے جو ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے ان کو پیسے تو آپ ہی دیتے ہیں، سپورٹ تو آپ ہی کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں، آگے بھی جو آپ کے پلان ہوں گے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. سمجھتے جائیے میں الفاظ کو جو آپ بتا رہا ہوں بہت مختصر میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو آگے بھی جو پلان ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو کم از کم آپ یہ جو ہمارے جو یہ جو کمر کے اندر یہ جو چھرا گھوپتے رہتے ہیں ہمارے، یہ فوری طور پر پی کے والے کرد قبائل، کردوں کی جو تنظیم ہے، جو کردوں کی جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، یہ جو ہمارے یہ پسلیوں میں چھرا پیچھے سائڈ میں چبوتے رہتے ہیں، جیسا کہ وہ بھارت نے کہا تھا نا مودی نے کہ یہ پاکستان ہماری پسلیوں میں چھرا چبوتا رہتا ہے، تو یار اس سے تو آپ کم از کم ہماری جان چھڑائیں. ٹرمپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی آپ کر رہے ہیں، آگے بھی آپ کریں گے، مسلم دنیا ہے، آگے پتہ ہے اسرائیل کو تو ویسے ہی وہ تسلیم کرتا ہے ترکی، لیکن آخر دوسرے ملکوں پہ پھر اسرائیل کا اثر چاہیے ہوگا نا بھائی. اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے آخر مسلم ملکوں کا انفلوئنس چاہیے ہوگا نا. جتنے مسلم ممالک کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم بھی ہے، کر لو یار، کر لو اسرائیل سے بات چیت کر لو یار، سفارتی تعلقات یار پورے نہ کرو، ہلکا سا کر لو، چارٹی افیئر اتنا کر لو، ہم نے بھی تو کیا ہوا ہے نا. تو جتنے مسلمان ممالک کہیں گے اتنا پریشر زیادہ ہوگا.
تو ٹرمپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب، ہم آپ بالکل آپ نے ہمارے سے بات کی تو آئندہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی ختم کرو نا ایک دفعہ پی کے کی جتنی سپورٹ. تو آپ نے دیکھا وہ کردش کی کتنی پرانی تحریک چل رہی تھی، اور میں کہتا تھا کہ جتنی تحریکیں آزادی کی چلتی ہیں، جو بغاوت چلتی ہیں، اس پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ذہن میں بات رکھیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں کئی جگہ تحریکیں چل رہی ہیں، یہ صرف تحریکیں چلائی جاتی ہیں ان ممالک کو بلیک میل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ختم ہو گئی نا. اب لوگ بہت پریشان تھے یار پی کے کی تحریک کیسے کردش چلے گئے، کیسے خاموش ہو گیا کردش، وہ معاملہ ختم ہو گیا. شام کے اندر اب شام کے صدر سے جو ملاقات ہوگی، اور کچھ خبریں آنی بھی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اس وقت پہنچ چکے ہیں قطر. میں اب آپ سے بات کروں کہ میں تقریباً کوئی ابھی 10-15 منٹ ہوئے ہیں مجھے، میں ظاہر ہے اب یہاں پر آیا ہوں تو اس سے پہلے میرے کو خبریں نہیں دیکھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے یا ابراہم اکارڈ کے حوالے سے تمام مسلم ممالک کو زیادہ سے زیادہ آن بورڈ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ سعودی عرب سے آپ دیکھیں، سعودی عرب نے کہا تھا کہ شام پہ سے پابندی اٹھا لیں. یہ سارا ایک ہی سب معاملے چھٹے بٹے ہیں. شام وہ کہہ دیا جناب، سعودی عرب نے کہا جی بس بات انہوں نے سعودی عرب کی رکھ دی، انہوں نے شام پہ سے پابندی اٹھا لی کیونکہ شام پہ سے پابندی اٹھانی تھی. ظاہر سی بات ہے، اب جولانی بھی ان کا ہی ہے، دروس قبائل بھی اسرائیل کے، تو ظاہر سے پھر پابندی لگانے سے کیا فائدہ. سو وہ پابندی اٹھ گئی، لوگ بہت خوش رہے کہ جی شام پہ سے پابندی اٹھ گئی. شام پہ سے پابندی اٹھنے کی وجوہات یہ ہے کہ شام کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر چلا جائے گا. یہ اب آج کی بات، آج کا دن، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں آپ. اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہے تقریباً بہت بڑے معاہدے ہوئے ہیں، 340 بلین کے قریب سنا ہے معاہدے آئے ہیں سننے میں. ابھی مجھے تفصیل ان کی نہیں ملی ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ لگا ہے کہ وہ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی انہوں نے لی ہے، وہ سب زیادہ سے زیادہ امریکن ٹیکنالوجی ہے، اور وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی ہیں. کچھ ایسی شرائط ہے کہ اگر کبھی سعودی عرب کا کوئی ایسا تنازع کسی امریکن الائے کے ساتھ یا امریکن اتحادی کے ساتھ ہوگا تو وہاں وہ استعمال نہیں کر سکے گا. اب مجھے بتائیے کہ یہ کیسی مطلب کس قسم کی مطلب یہ امداد یا کس قسم کے سودے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے مسلم ممالک کو گھیر رہا ہے. کل کلا کو اگر کوئی ایسا دیکھیے، آج کا دوست کل آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، آج کا دشمن کل آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے. بین الاقوامی معاملات تو بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو آج آپ نے معاہدے کر لیے، پتہ لگا کل جو آپ کے وہ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے، پتہ لگا وہ آپ کا سخت دشمن ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ امریکہ کا لائی اس لحاظ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی پس منظر کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو دورہ ہے ٹرمپ کا اسرائیل کے حوالے سے بہت کامیاب رہے گا. قطر کے بارے میں بتایا گیا ہے، میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 40 کروڑ یا پتہ نہیں 44 کروڑ سے ڈالر سے اوپر کا جہاز جو ہے قطر کے امیر نے ٹرمپ کو دے دیا ہے. میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا تھا جب میں تھا ایک جگہ مصروف تھا، لیکن میں نے تو اس پہ یہی کہا کہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان مطلب یہ کہ غزہ کے اندر اتنے حالات خراب تھے اور سب کچھ اتنا تھا، تو اس وقت تو لوگ یہ کچھ نہ کر سکے، اپنا اثر و رسوخ نہ استعمال کر سکے، اور وہاں نہ خوراک پہنچا سکے نہ دوا پہنچا سکے، لیکن ٹرمپ کو دینے کے لیے ان کے پاس 44 کروڑ ڈالر موجود ہیں. تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی صورتحال کیا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا معاملہ اس وقت جو چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، یہ بنیادی طور پر یہی ہے. اب یہی مسئلہ آہستہ آہستہ آئے گا آپ کے پاکستان کی طرف. اب جنگ بندی اور اسرائیل اور بھارت کے ساتھ تعلقات اور آگے افغانستان کا بڑھنا، ان تمام چیزوں کو آپ ذرا ایک ساتھ اب سم اپ کر لیں. یہ جو سارا اسرائیل کا اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، وہ چلتے چلتے چلا ہی شروع ہوا کرتے مشرق وسطیٰ سے آہستہ آہستہ اب یہ دبئی کا دورہ ہوگا، پھر دبئی کے بعد آپ کو ہوتا ہے پھر کرتے پھر آگے کام پاکستان پہ آنا ہے. پاکستان کی جب بات اگر میں کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کل خان صاحب کے 2 بیٹوں کا انٹرویو آیا ہے. بڑی غور طلب بات میں کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا ذہن آپ کو استعمال کرنا ہوگا. انٹرویو بلا شبہ بہت اچھا ہے. جو کچھ انہوں نے کہا عمران خان کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جو کچھ بات انہوں نے کی ہے اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے یا کہتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو میں سخت مخالف ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو نادان ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے. جو باتیں ان کے بیٹوں نے کہیں بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس انٹرویو کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے. ساری دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار میں دیکھ رہا تھا، یوٹیوبر لوگوں نے، جب کل میں نے اس پہ اخبارات میں مجھے بیان کسی نے پوچھا، 2-3 اخبار نویسوں نے مجھ سے فون کیا کہ فیصل صاحب یہ جو آیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیے انٹرویو تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ٹائم صحیح نہیں چنا گیا. بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور ابھی بھی اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ
آپ کی اپنی رائے ہے، ہر شخص کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، اور میں جو رائے دیتا ہوں، میری رائے میں کچھ دیکھ کر دیتا ہوں، میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا۔ بہت سارے یوٹیوبر مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں، میں تو ان کے آگے ابھی طفل مکتوب ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پتہ نہیں ملین میں دیکھے جاتے ہیں، وہ واہ 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 کر رہے ہیں، جی کیا بات ہے، کمال کر دیا، دباؤ دینا چاہیے، فلانا کرنا چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کوئی ان میں سے میرا انتہائی ادب اور کے ساتھ میں ان یوٹیوبر سے پوچھوں گا کہ کسی کی رسائی جی ایچ کیو تک ہے؟ کسی کی رسائی، لوگوں کی رسائی تو ایک سیکٹر کمانڈر تک نہیں ہے جو یوٹیوبر کے جو یوٹیوب کر رہے ہیں، لیکن بات وہ کرتے ہیں کہ پتہ ہے بات ہے، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ شاید وہ عاصم منیر کی ٹیبل پہ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا اس کی دوسری کاپی ان کے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہی باتیں کر کر کے آج 2 سال تک عمران خان کو 2 سال سے اوپر جیل میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیے میں اس انٹرویو کو جو کہہ رہا ہوں نا غلط ہے، اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں انگیج تھا ہوں، یا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بہرحال میں وقت سے پہلے کوئی چیزیں نہیں بتاتا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر مصالحت یا میڈیشن میرا پیشہ ہے، میرا ہابی بھی یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کس وقت ٹون کو اوپر لے کے جانا ہے، کس وقت ٹون کو نیچے لے کے جانا ہے۔ عمران کے حوالے سے جو ٹون کو اوپر کرنے کا ٹائم تھا وہ تھا جب تو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، جب آپ کو ٹون اوپر کرنے کا ٹائم تھا، جب آپ کا الیکشن چوری ہوا تھا، ٹون کو اوپر کرنے کا ٹائم تب تھا جب 6 ججوں نے بغاوت کی تھی، ٹون کو اوپر کرنے کا ٹائم تب تھا جب 8 ججوں نے فیصلہ دیا تھا، ٹون کو اوپر کرنے کا ٹائم جب تھا جب آئین کو توڑ کے 26ویں آئینی ترمیم بنائی گئی، ٹون کو اوپر کرنے کا ٹائم جب تھا جب زرداری کو غیر قانونی طور پر صدر بنایا گیا۔ کوئی بھی نہیں نکلا، سارے کے سارے جا کے سب بیٹھے رہے، 4 بندے 6 مطلب 10-20 ہزار، یہ نکلنا نہیں ہوتا بھائی، نکلو، لاکھوں کی تعداد میں نکلو، زبردست طریقے سے نکلو۔ کیوں نہیں نکلی عوام کو بھی میں شاید اب اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے تو پتہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جتنی جیل سے باہر جو لیڈرشپ ہے سب وہ غدار ہے، ان بندوں کو نکالا ہی نہیں، ان کو کسی نے موٹیویٹ ہی نہیں کیا۔ تو ٹون اوپر کرنے کا ٹائم جو تھا نا اس وقت تھا، کیونکہ اس وقت جو تھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ چل رہی تھی، دباؤ تھا ان کے اوپر کہ یار دھاندلی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا، دنیا بھی کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ جو پاک بھارت کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے آرمی چیف کا مورال بہت ہائی ہے، اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے خطرناک رسکی فیصلے، آپ سمجھ سکتے ہیں رسکی فیصلہ میں جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے عمران خان کے حوالے سے بھی ہو، وہ کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو بھی یقین ہو گیا ہے، ساری دنیا کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں نکل رہی۔ اب کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ سن لیں، پاکستان کے ساتھ بہت بڑے مطالبات اب منوانے کے لیے آ رہے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ آگے چند ایک لائنیں اختتام کرنے لگا ہوں۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جناب آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کریں، کم از کم چھوٹے موٹے تجارت شروع کر دیں، تو یہاں سے کہہ دیا جائے ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے، ہم کنٹرول کر لیں گے عوام کو، کیونکہ عوام کی طاقت تو دیکھ چکی ہے موجودہ حکومت اچھی طریقے سے، شہباز شریف نے دیکھ لی کتنی حکومت ہے، وہ ابھی بھی سب کچھ کر کے آپ کی جیبوں سے پیسے نکال کے آپ کے گلے کاٹ کے آپ کے درمیان جو ہے گھومتے ہیں اور آپ سے نعرے بھی لگواتے ہیں کہ آوے آوے ایک دفعہ پھر میاں دے نعرے بجن گئے، تو قوم کی تو انہوں نے حالت دیکھ لی ہے، تو یہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، بہت بڑا رسکی کام ہے، عوام کو کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے، آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں کہ ہم جو چاہے انٹرنل طور پہ جو بھی بڑے فیصلے کر لیں، اب چاہے اس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا فوجی عدالتوں سے کیوں نہیں دلوانی ہو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ان کا اتنا بڑا مطالبہ اگر پورا ہو رہا ہو تو کیا وہ عمران کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ تھوڑا سا عقل استعمال کیا کریں۔ ٹرمپ آج تک کیوں خاموش ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹرمپ عمران کا دوست ہے، لیکن وہ اسی لیے خاموش ہے کہ ٹرمپ کو انہوں نے یہاں سے بارگیننگ کی پوزیشن میں کی تھی کہ آپ کے آگے بہت سارے مطالبات آنے والے ہیں، آپ نے اگر ہم سے بات کرنی ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم فری ہینڈ ہو ہمیں اپنے ملک کے اندر۔ ڈیٹس وائی میں کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان کو میں نے کہا تھا، پیغام پہنچایا تھا، کسی بھی ذریعے سے بہت سارے ہوتے ہیں، میں نے کوشش کی تھی کیونکہ میرے ادھر بھی رابطے ہیں اور باہر بھی رابطے ہیں، دونوں کے مشورے سے میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان تھوڑی سی لچک دکھائے اور لچک دکھا کے باہر آ جائیں۔ ابھی دیکھیں عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا ہے، کتنا اچھا ٹویٹ ہے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ فوج بھی میری ہے، سب کچھ ہے، فوج نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہترین پوائنٹ تھا، اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا لے کے آگے چلنا چاہیے تھا، لیکن وہ جناب فوری طور پہ وہ دلوا دیا کہ اب یہ آپ دیکھیں جس بندے نے انٹرویو دلوایا، میں ان کی اس پہ مطلب ان کے بیٹوں پہ یا ان کے اوپر میں چیز پہ شک نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے دلوانے والے کون ہیں، یہ جو دلوانے والی شخصیت ہے جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، اس کے پیچھے وہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، امریکن ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے، اسی لیے لہٰذا انہوں نے فضا کو خراب کرنے کے لیے یہ انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کا بہت نیگیٹو اثر ہوا ہے، کہہ دیا کہ دبا دو، آرڈرز آ گیا، آپ دیکھیں نا کہیں بیرون ملک سب جگہ چل رہا ہے، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں
ان کے بیٹوں نے کمال کر دیا, بڑے اچھال رہے ہیں, بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں, لیکن اندرونی طور پر پاکستان میں دبا دیا گیا اس کو, اور پاکستان کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اس انٹرویو میں نے کہا کہ دیکھو جب تو اس وقت تو مطلب ہمارے آرمی چیف کا مورال بھی اچھا تھا, پھر دوبارہ ایک دفعہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ آپ دیکھیں جیسے یہ انٹرویو آیا وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑنی شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیے ایک ایسے شخص کو جس وقت کہ وہ ایک طاقت کے اندر آیا ہوا ہے, اس وقت وہ پوزیشن میں آ گیا ہے کہ عالمی قوتیں اس کے ساتھ بارگیننگ پہ مجبور ہوں گی, آپ اس کو اریٹیٹ کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ بس جی واہ 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 بھائی وہاں آ جائے گا بھائی, دبا کے رکھو, یہ کر دو جی, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت, ہاں اس وقت حقیقت کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی لچک پیدا کر دی جائے, سمجھداری سے اگر کام لے لیا جائے, تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور ابھی ہو بھی رہی ہے, بدیے میں مایوس نہیں ہوں, ابھی بھی ہو, حالانکہ انٹرویو آیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کوشش ہو رہی ہے. وہ جو انڈر سیکرٹری جو ہے آف اسٹیٹ یو ایس کے جو ابھی نئے آئے ہیں, ڈیرن بیڈی شاید غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اور اپنے طور پہ کوشش ہو رہی ہے. اور کوشش بہت سارے لوگ, ہمیں تو خیر چھوڑ دینا, ہماری تو خیر کچھ نہیں ہے, ہماری کو تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے اندر مطلب جو کام کر رہے ہیں. تو ان سب کی جو ایک ہے ہمارے ساتھ جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت دس از اے ٹائم کہ تھوڑا سا ٹون کو ہلکا کر کے, اس وقت دباؤ میں ہے, اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں ہے, عالمی حوالے سے دباؤ میں ہے, عالمی مطالبات کے حوالے سے دباؤ میں, عمران خان کے حوالے سے دباؤ میں اب اتنی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ بیٹھ کے معاملات کو درست کر کے اس وقت عمران خان کو کوشش کریں. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ عمران خان باہر آئے, سیاست میں نرمی اور گرمی, سیاست میں ایک قدم آگے بڑھنا اور سیاست میں ایک قدم پیچھے ہٹنا, یہ سیاست پولیٹکس اسی کا نام ہوتے ہیں. ہٹ دھرمی سیاست کا نام نہیں ہے. میڈیشن میں ہٹ دھرمی نہیں ہوتی ہے. ثالثی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑا سا آپ چھوڑ دیں, کچھ آپ چھوڑ دیں, اور اس طرح ہو کہ دونوں کو نقصان نہ ہو, دونوں کو شرمندگی نہ ہو, اور اس کے بعد آگے چلا جائے. تو یہ صورتحال جو ہے کوشش کی جا رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. لیکن اس انٹرویو کی وجہ سے بلا شبہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے پارا دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہائی ہوا ہے, اور تھوڑا سا جو ہے مطلب جو بیچ میں جو قوتیں کام کر رہی تھیں مصالحت کے لیے, ان کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا ہے. لیکن بہرحال میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ کوئی اس کے اندر بہتری نکالے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.